بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، ذکر پاک کے محتمم کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، مملکت کی بقا کے لیے، تعجیل ظہور کے لیے، اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر محمد و آل محمد سے تکلیف نہیں ہوتی، اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے۔ واجل ولی الفضل۔ آج کی اس مجلس نور اور اس پر حاضر موالیان حیدر کرار کے دلوں میں موجود مودت و ولایت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں اپنے نانا کے نام کیے امین کی حیثیت سے موجود ہے۔ کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، نوازش، جی بہت شکریہ، نوازش۔ سب سے پہلے ان تمام افراد کو مبارکباد ہے جنہوں نے سرکار ابو طالب کی زبان پر اعتماد کر کے سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں فکرہ پھر دہرا رہا ہوں، جنہوں نے سرکار ابو طالب کے قول پہ اعتبار کر سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھا۔ اب چونکہ کلمہ کو بھی لوگ کلمہ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جشن ہے تو برداشت کر لیتے ہیں۔ بیٹے موبائل تھوڑی دیر چھوڑ دے۔ چونکہ میلاد منایا جاتا ہے، 12 ربیع الاول سے آغاز ہوا ہے میلاد کی محفلیں منعقد کرنے کا، بڑا اچھا ہوا۔ میرا سلام ہے ان کو جنہوں نے میلاد منایا۔
تو اسی سے فرق واضح ہو جانا چاہیے، سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ آج کل تو دوسری نسل اپنے دادا کی سالگرہ نہیں مناتی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ فرق واضح ہو جانا چاہیے، سمجھ آ جانا چاہیے کہ جس کا میلاد تا قیامت تا ظہور منایا جاتا رہے گا۔ اور یہ فکرہ میں شیعوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اور صاحب موجود ہیں تو وہ محسوس نہ کریں، یہ میلاد ہم تب تک منائیں گے جب تک وہ خود آ نہیں جاتے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، تب تک منائیں گے۔ یا رسول جب تک وہ خود تشریف نہیں لے آتے تب تک تو ہم میلاد منائیں۔ بس بات یہ ہے کہ میلاد میں ہم صرف اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان کے آنے کی خوشی کتنی، یہ ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ آئے کیسے۔ آپ یہ فکرہ کھا گئے، یہ ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ آئے کیسے، ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ان کے آنے کی خوشی کیسی، کتنی خوشی ہے۔ بس یہی بتا کے ہم اپنی ماؤں کی طہارت کی سند لے لیتے ہیں۔ یہ آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ یہی بتا کے کہ وہ کیسے تشریف لائیں۔ اور ویسے بھی میں کوئی بھی میلاد ہو تو اس میں یہ فکرہ میں ضرور کہتا ہوں کہ نوجوان بالاخص میری ملت کے جوان وہ اس بحث میں نہ الجھیں کہ ظہور ہے، نزول ہے، ولادت۔ یہ ولادت کی لفظ جناب عیسیٰ کے متعلق قرآن میں آئی، لیکن جو لفظ جناب عیسیٰ کے ساتھ آئی وہ لفظ اگر آپ کے ساتھ آئے گی تو اس کے معنی اور ہیں۔ عیسیٰ کی ولادت میں اور آپ کی ولادت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آپ کی ماں میں اور مریم میں فرق ہے۔ بہت شکریہ۔ لفظ معنی بدل، نسبت بدلتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ جب الفاظ نسبت بدلتے ہیں، ان کا منسوب بدلتا ہے تو پھر ان کے معنی بھی بدلتے ہیں۔ مثلا اگر لفظ سمیع اللہ کے ساتھ آئے تو اس کے معنی اور ہیں۔ لفظ سمیع میرے اور آپ کے ساتھ آئے تو اس کے معنی اور ہیں۔ ہم سماعت لینے میں سمیع ہیں، وہ سماعت دینے میں سمیع ہیں۔ یہ لفظ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اس بحث میں نہ الجھیں کہ کیا ہے نزول، بھی کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ پریشان آپ ہو گئے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نزول کہہ کے آپ نے کو فضائل پڑھ دی تو یہ نزول کون سی بڑی فضیلت ہے۔ آپ تو ایک مردے کو، مرحوم کو، مومن کو جب وہ مر جاتا ہے تو سامنے رکھ کے کہتے نہیں اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک۔ آپ کا مجمع تو ایسا نہیں تھا جہاں بہت محنت کرنا پڑے۔ نزل بک، یہ تیری طرف نازل ہو رہا ہے۔ ہاں، اللہم ان ھذا عبدک، یہ تیرا بندہ، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا۔ یہ علی ماننے کا فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ مر کے بھی بندے کا پتر ہی رہتا ہے۔ سلام آپ کی زندگی، بڑی مہربانی۔ تو یہ کون سی بڑی فضیلت ہے؟ اگر آپ نے نزول کہہ لیا تو یہ کوئی بڑی فضیلت نہیں۔ ظہور بھی کہیں گے تو کوئی بڑی فضیلت نہیں۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ تو پھر اس بات پہ جھگڑا چھوڑ دیں. یہ جو نوجوان آپس میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جھگڑا چھوڑ دیں، کیونکہ جس گھر کے دروازے کی دہلیز پہ سجدہ کر لیا جائے پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. پھر آپ اندر کیوں جھانکتے ہیں؟ وہ تشریف لائے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے. یہ تھوڑی بات ہے، یہ تھوڑی بات ہے. اور یاد رکھیے گا، توجہ، میں قطعاً یہ نہیں بتاؤں گا کہ سرکار تشریف کیسے لائے. بالکل میرے پاس نہ کوئی ایسا میٹر ہے، نہ کوئی ایسا حوالہ ہے. اگر کہیں پہ کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ لکھنے والے نے اپنی مرضی سے لکھا ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ سرکار کیسے آئے ہیں. سرکار سے پوچھ لو سرکار کیسے آئے ہیں. اگر سرکار سے پوچھ لو تو سرکار فرماتے ہیں ہم نبی تھے، ہم نبی تھے. اب اس تھے میں کتنی وسعت ہے؟ کیا بات ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ اس تھے میں کتنی وسعت ہے میں ایک فکرے میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ وقت کا تعین کر لیں، مستقبل اور ماضی، اگر رسول کا ماضی سمجھنا چاہتے، اس مجمع میں میری یہ بات ضائع ہوئی تو میں پورے پاکستان میں اسے دہراؤں گا نہیں، خود ہی لطف لیتا رہوں گا اکیلا بیٹھ کر. اگر آپ مصطفیٰ کا ماضی سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کا مستقبل سمجھیں. آپ کھا گئے، میرا فکر ہی کھا گیا. یہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ نوجوان مجالس میں ذرا بیدار ہو کے بیٹھے تاکہ باتیں ہم تک پہنچیں. آپ جی ہیں، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، آپ نے بہت حوصلہ افزائی کر لی میری. جی بسم اللہ. اگر آپ مصطفیٰ کا، میں فکرہ دہراؤں گا، اگر آپ مصطفیٰ کا ماضی سمجھنا چاہتے تو پھر اللہ کا مستقبل سمجھیں. یعنی اللہ بتا رہا ہے وہ بڑی دیر سے ہیں. اس کی دیر کتنی دیر ہوگی کہ جس نے پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھوں سال پہلے کہہ دیا قیامت قریب ہے. جس کا قریب اتنا دور ہے تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ مصطفیٰ کب سے؟ کسی کو سمجھ آئے گی کہ رسول کب سے؟ بس سرکار نے بتا دیا. کسی نے پوچھ لیا، مجمع میں سے کسی نے پوچھا نا، وہاں بھی اندر خواہش تو تھی نا ہم جانیں کہ یہ کب سے ہیں. تو سوال کرنے والے نے بھائی جان پوچھ لیا کہ متا واجبت لک النبوہ، آپ پہ نبوت واجب کب؟ یعنی سوال کرنے والے کی تکنیک دیکھیے. سوال کرنے والے نے یہ نہیں پوچھا آپ نبی کب سے ہیں، اس نے پوچھا متا واجبت لک النبوہ، آپ پہ نبوت واجب کب ہوئی؟ نبوت واجب تب ہوتی ہے جب کوئی امت میں ہو. غور نہیں فرمایا، نبوت واجب تب ہوتی ہے جب کوئی امت میں ہو. تھوڑا وقت آپ مجھے دیں گے، میں یہاں امت بھی سمجھا لوں. امت کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ افراد کو امت نہیں کہتے. بندے امت سمجھ رہے ہیں اس بات سے سرکار کی ایک حدیث جو خبر واحد ہے. خبر واحد آپ سمجھتے ہیں؟ میں ایسی باتیں کروں گا آپ سے. قصیدے سنانے والے، نعتیں سنانے والے میرے بعد دو محترم ذاکرین موجود ہیں، وہ آپ کو دیر تک سنائیں گے. میں تو ایسی باتیں ہی کروں گا، آپ سن لیں. پہلے امت سمجھ لیں، ایک خبر واحد، متواتر بھی نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، ضعیف ہے، کہ سرکار نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو، 72 جو ہیں وہ آج کے دن اس جگہ کا نام لینے کو بھی دل نہیں چاہتا. توجہ فرما رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں سرکار نے فرمایا ایک جنتی ہوگا. پہلی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ رسول کے نزدیک 72 عدد معتبر کتنا.
اور پھر آپ امت بھی قرار دے رہے ہیں اور انہیں جلا بھی رہے. یہ خبر واحد ہے. پہلے سمجھ لیں کہ امت کیا ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا امت نہیں. ہر کلمہ پڑھنے والا امت نہیں ہے. یہ میرے مولا حسین نے کربلا میں بتایا تھا کہ امت کون ہے. مدینہ سے نکلے تھے تو کہہ گئے تھے لطلب الاصلاح, میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کس میں؟ اپنے نانا کی امت میں. تو پھر جس کی اصلاح ہو گئی وہی امت ہے. تو بتاؤ امت کسے کہتے ہیں؟ 9 لاکھ میں سے اکیلا اور امت بن کے نکلا ہے. بہت شکریہ, میرا سلام ہے دیا. آپ جیئیں, آپ آباد. پہلے امت سمجھے کہ امت کیا ہے. جب امت سمجھ آ جائے گی پھر پتہ چلے گا کہ نبوت واجب کب ہوئی اور اس وقت امت تھا کون. یعنی واجب تب ہوئی جب سرکار نے کسی کو دعوت دی. تو یہ کس کو دعوت دی؟ چلیں میں یہاں پہ 2 لفظ آپ کی خدمات عالیہ میں, بڑے باشعور اور بڑے سمجھدار, بڑے پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے موجود ہیں. ایک لفظ ہے تائید, ایک لفظ ہے تصدیق. غور فرمائیں. تائید یہ ہے کہ آپ میری زبان سے کوئی کلمہ سنیں اور میرے حالات کو دیکھ کے, میرے کردار کو دیکھ کے آپ اس خبر کی تائید کریں. اور اگر میں آپ کو یہاں آ کے بتاؤں کہ میں فلان جگہ پہ مجلس پڑھ رہا تھا اور میں نے وہاں یہ فکرہ کہا, تو مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ کہے جی میں تصدیق کرتا ہوں کیونکہ وہ وہاں موجود تھا. یعنی اگر اس نے دیکھا ہے وہ بات کہتے ہوئے تو تصدیق کرے, اور اگر اعتبار کر رہا ہے تو تائید کرے. جب سرکاری دو عالم نے اعلان نبوت کیا تھا دعوت ضلع شیرہ میں, تو علی نے اٹھ کے تائید نہیں کی تھی, تصدیق کی تھی. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. آپ جیئیں, آپ سلامت رات کی زندگی. ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. جی بسم اللہ. میرے مولا علی نے اٹھ کے تو یہ کب والا جھگڑا ختم ہو گیا. یعنی یہ کب ہوا. اگر آپ کب کا تعین کریں کہ یہ کب تھا, تو پھر آپ تو اسی یہ سمجھ لیں کہ جھنجٹ میں رہیں گے, اسی ادھیڑ بن میں رہیں گے کہ یہ کب تھا. جب آپ کب اور کب پہ آ جائیں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یعنی وقت تھا ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا میں تقریر کروں, مجھے کہا گیا جی آپ نے تقریر کرنا ہے, خطابت کرنا ہے, تو میں خطابت کا پہلا فقرہ کہنے جا رہا ہوں, لطف لیجئے گا. جو وقت سے پہلے تھے نا وہی لوگوں کی اوقات بتاتے ہیں. بہت شکریہ سرکار. جو وقت سے پہلے تھے وہی لوگوں کی اوقات بتاتے ہیں. کس کی اوقات کیا ہے انہیں ہی یہ اختیار ہے کہ وہ بتائیں. یعنی وقت تھا ہی نہیں. اچھا پھر یہ ایک بار کی بات بھی نہیں, وہ جب چاہیں وقت سے نکل جاتے. نوجوان سر اٹھاؤ, میں اتنی بڑی بات کہہ گیا ہوں, آپ نے سر جھکا کے ضائع کر دی. وہ وقت سے پہلے تھے اور پھر وقت میں آ کے جب چاہیں وقت سے نکل جاتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, وقت سے پہلے تھے اور پھر وقت میں آ کے جب چاہیں وقت سے نکل جاتے. وقت کیا ہے؟ سورج نکلا وقت ہے, نصف النہار پہ آیا وقت ہے, غروب ہو گیا وقت ہے, اور اگر وہ سورج پہ پیر رکھ کے معراج پہ چلے جائیں آپ جی ہیں سلامت ہیں, اگر وہ سورج پہ پیر رکھیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ تشریف لے گئے
میرے پاس تو کوئی براق کی تصویر نہیں، نہ میں نے دیکھی نہ میں نے بنائی، اور اگر پڑھا بھی تو میں نے مانی نہیں، کیونکہ وہ کوئی عجیب الخلقت۔ با براق بنانے والے نے وہ چہرہ بنا دیا جو اسے پسند تھا۔ یار میں محفل ہے تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا۔ اچھا میں نے نہ براق دیکھی، براق برق کی جمع ہے، بجلیاں، تو بجلی کہاں ہوتی؟ وہ بجلی پیچھے ہے، بجلی کی رفتار، چلے براق کی سمجھ لیں، بجلی کی رفتار کیا ہے؟ پہلے بجلی کی رفتار بھائی جان سمجھ لیں کیا رفتار ہے؟ پانی بہتا رہا، اب مجھے اپنے اندر بے چینی ہو رہی ہے تو میں کیا کروں؟ میں دو مصرے یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگ چھوٹا سمجھ رہے تھے مجھے، لوگ چھوٹا سمجھ رہے تھے مجھے، ذکر معراج کر دیا میں نے۔ اسے مصرا سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے۔ لوگ چھوٹا سمجھ رہے تھے مجھے، ذکر معراج کر دیا میں نے۔ وہ تشریف قبلہ لے گئے تو پانی بہتا رہا، کنڈی ہلتی رہی۔ چلو ان دونوں چیزوں کو چھوڑو، پانی بہنے کو بھی چھوڑ دو، کنڈی کے ہلنے کو بھی چھوڑ، بستر گرم رہا۔ یہاں فکرہ میرے سامنے آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بدن رسول کی حرارت بھی ضائع نہیں کرتا۔ کیا بات ہے آپ کو ہفتہ بھائی سمجھنے کی؟ کیا بات بھائی جان، کیا بات ہے جو سمجھ گئے؟ اللہ بدن رسول کی حرارت بھی ضائع نہیں کرتا، یا حرارت روک کے رکھتا ہے یا بدن کی جگہ پہ بدن وہ رکھتا ہے۔ شاباش، آپ یہ سلامت آپ کی زندگی۔ وہ بدن رسول کی حرارت بھی، چلے اسی پہ رہ جاؤ، بہت شکریہ۔ رسول کے بدن کی حرارت پہ رکو، بستر گرم رہا، سرکار چلے گئے، آئے تو گرم تھا، کسی کو لٹا کے نہیں گئے۔ اب میں نے کامل پور اٹک والوں کی بیداری دیکھنا ہے، کسی کو بستر پہ لٹا کے نہیں گئے، کیونکہ جسے لٹانا تھا وہ کہیں کھڑا تھا۔ شاباش، آپ جیئے، سلامت ہے آپ کی زندگی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ۔ جسے لٹا کے جانا تھا وہ کہیں کھڑا تھا، اور اللہ نے بدن رسول کی حرارت کو قائم کیسے رکھا؟ بے حرارت پہ رک جاؤ، حرارت کیسے ختم ہوتی؟ کوئی اپنی جگہ سے اٹھ جائے نا۔ میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا، فقہی مسئلہ ہے۔ ویسے تو میں ممبر کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے میرا کام نہیں ہے فقہ سمجھانا، لیکن فقہی مسئلہ ہے، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر کوئی نامحرم خاتون کسی جگہ پہ تشریف فرماؤ اور وہ وہاں سے اٹھ جائے تو نامحرم مرد کو تب تک انتظار کرنا چاہیے یہ فقہی مسئلہ ہے، جب تک وہ حرارت زائل نہ ہو جائے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بدن کی حرارت پہ نامحرم کو نہیں رکھتا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ فقہی مسئلہ ہے،
اب حرارت قائم رہی. حرارت کیا تھی؟ حرارت وقت گزرنے سے زائل ہوتی. جی جی کیا بات ہے. وقت گزرے گا تو حرارت کم ہوگی نا. بھئی آگ پہ آپ کسی چیز کو رکھیں, آگ پہ کسی شے کو رکھیں, توجہ فرمائیے. چلیں میں اور مثال دے دیتا. ویسے تو منع ہے فقہ میں, پھونک مارنا منع ہے ویسے, لیکن ہمارے ہاں یہ عادت ہے کہ ہم بچوں کو کوئی چیز کھلانا چاہیں یا کوئی گرم مشروب پینا چاہیں تو پھونک مار. منع ہے ویسے کیونکہ اس میں بخارات آتے, یعنی یہ جو پھونک ہوتی ہے نا اس میں لعاب ہوتا ہے, اور یہ اپنے اپنے لعاب کی قسمت ہے. کسی کا لعاب کسی پتلے پہ پڑ جائے تو فرشتے سجدہ کر جاتے ہیں. اور آپ نے غور ہی نہیں فرمایا, میں کچھ کہہ گیا ہوں. زندگی میں آپ کی جنہوں نے اس بات کو قبول کیا, کیسے ظرف ہے. توجہ فرما لیں. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ حرارت کو زائل کر رہا ہے. وہ جو ہوا ہے نا وہ حرارت کو زائل کر رہا ہے. رسول چلے گئے, بستر گرم رہا. کیا بات ہے. گئے کہاں؟ توجہ فرمائیے. کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سے, کیا بات ہے. نوجوان ضرور سنیں, سب سے زیادہ آنے جانے کی طاقت جو ہے نا عرش پہ, وہ جناب جبرائیل کے پاس. کیا بات ہے. جی جی جی. کس کے پاس؟ جناب جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہے. کیا بات ہے. جناب جبرائیل گئے سرکار دو عالم کے ساتھ. ایک جگہ پر سفر کرتے کرتے جناب جبرائیل رکے. رسول نے فرمایا آؤ. کیا بات ہے. انہوں نے کہا نہیں. میں کچھ جھکے ہوئے سر دیکھ رہا ہوں. رسول فرما رہے ہیں آؤ. جبرائیل کہہ رہے ہیں نہیں, میں آگے نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے. غور فرمائیے گا, میرے پر جل جائیں گے. اس سے پہلے بھی کسی کے پر جلے تھے. آپ نے غور نہیں فرمایا, اس سے پہلے بھی کسی کے پر جلے تھے, اور وہ اس امید پہ پڑا رہا, سر اٹھاؤ بیٹے کہ حسین آئیں گے تو واپس کر دیں گے. لیکن جبرائیل نے یہ امید بھی نہیں رکھی کہ میں رسول کے ساتھ جاؤں, جل گئے تو حسین دے دیں گے, کیونکہ جبرائیل جانتے تھے محمد کی برابری کرنے والے کی سفارش حسین بھی نہیں کرتے. شاباش, آپ جیے سلامت رہے. ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. آپ جیے, آپ سلامت رہے. میرے رسول کی برابری کرنے والے جناب جبرائیل نے وہاں عرض کی کہ سرکار مجھے نہیں جانا. اب جناب جبرائیل کو نہیں پتا کہ سرکار کہاں تک گئے. کیا بات ہے. جہاں سرکار گئے اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا. قرآن نے کہا دنا, اتنا قریبا. دنا, یہ ادنو منی تو سنا ہوا ہے نا آپ نے. دنا فتد اللہ وکانا کعبہ قوسین او ادنا. کیا بات ہے. دو کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ. کیا بات ہے. اللہ نے ادنا کہا ہے. توجہ, یعنی وہاں بھی ادنا ہی تھا, دنیا نہیں تھی. یار میں کسے سمجھاؤں کسے سناؤں, وہاں بھی ادنا ہی تھا, دنیا نہیں تھی. او ادنا, دو کمانے یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ بولیے صاحبو, تھوڑی سی زحمت دیجئے نا زبان مبارک کو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. میں مجھ سے کوئی پوچھے, مجھ سے کوئی سوال کرے کہ یہاں سے رسول نگر کتنا, تو میں کہوں گا یہی کوئی 300-350 کلومیٹر.
اگر تو میں رستہ ماپتے ہوئے آیا ہوں، توجہ فرما رہے، تو پھر تو میں بتا سکتا ہوں، غور فرمائیے، ورنہ تقریباً کہوں گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ تقریباً کون کہتا ہے؟ آج کی دنیا میں جو چیزیں بہت خالص بناتے ہیں نا، بہت خالص جو بناتے ہیں، وہ ابھی اس پہ لکھتے ہیں 99.9%۔ اگر آپ نے کسی کو نیاز پیش نہیں کی اور وہ خالی شکم ہونے کی وجہ سے جشن میں سو گیا تو میرا قصور نہیں ہے، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جگائے رکھوں۔ اگر کسی کے میں اشارہ نہیں کرتا نا، مومن کی توہین ہوتی ہے کسی کے ساتھ۔ 99.9% لکھتے ہیں، 100% کوئی نہیں لکھتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور ویسے 99.9% ہمارے ملک میں تو لکھا بھی نہیں جا سکتا، نہیں لکھا جا سکتا بھیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دوا 1 نمبر نہیں ملتی، جان بچانے والی ادویات بھی 2 نمبر، یہ سارے 2 نمبروں کے کام ہیں۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں، جتنے 2 نمبر ہیں یہ سارے ان کے کام۔ بھائی دودھ خالص نہیں ملتا، اب تو سیلاب کی وجہ سے مویشیوں کا چارہ بھی کم ہو گیا، اب نوجوان کہہ رہے ہوں گے میلاد پڑھ رہی ہے کیا آ گیا، تو بھائی یہ باتیں تو ہوتی ہیں نا، دودھ بھی خالص نہیں ملتا پانی ڈال کے۔ میں نے جب قرآن پڑھا نا، مجھے یاد کروائیے گا، پھر میں وہ دنا فتد اللہ کی طرف جاؤں۔ قرآن پڑھا تو میں نے جناب شعیب کی امت کا حال پڑھا، اس میں وہ ملاوٹ کرتے تھے، اللہ نے انہیں غرق کر دی، ان پہ ملاوٹ کی وجہ سے عذاب آیا۔ ہماری دالوں سے کنکر نکلتے، حالانکہ اللہ نے کنکر بنائے ہی علی کی ولایت کے منکروں کے لیے، لیکن ہماری دالوں سے نکل رہے۔ غور فرما رہے ہیں بھائی؟ توجہ فرمائیے، وہ ہماری دالوں سے نکلتے، دودھ خالص نہیں ملتا، ادویات خالص نہیں ہیں، تو جناب شعیب کی امت پہ عذاب آ گیا، ہم پہ کیوں نہیں؟ تو پھر میں نے قرآن سے پوچھا، وہ ایک امت جو ملاوٹ کرتی تھی وہ غرق ہو گئی، ہم کوئی بڑے لاڈلے؟ قرآن نے کہا نہیں، لاڈلے تم نہیں، اللہ نے اپنے حبیب سے فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا اللہ نے فیصلہ کیا، وعدہ کیا اپنے حبیب سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا حبیب مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ان پہ عذاب بھیجوں اگر تو ان میں ہو۔ اس کا مطلب ہے عذاب نہ آنا ہمارا کمال نہیں، محمد ہے، رسول کی موجودگی ہے۔ آپ جی ہیں، سلامت رہے، غور فرما رہے ہیں، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت نوازش۔ یہ اللہ کا وعدہ اپنے حبیب سے، دنا فتد اللہ وکان قاب قوسین او ادنا، او ادنا، 2 کمانے یا اس سے بھی کچھ کم۔ اللہ آپ اندازوں سے کیوں بات کر رہے ہو؟ تو تو یقین کا خالق ہے۔ دیکھ لیں ہم کتنے توحید پرست ہیں، ہم آپ جی آپ کہہ کے بات کرنے والے اسے تو کہہ کے بلاتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ہم اتنے توحید پرست ہیں کیونکہ آپ میں بھی جمع کا اندیشہ ہے۔ ہم اتنے توحید پرست ہیں کہ اسے تو کہہ کے بلاتے ہیں۔ اللہ تو یقین کا خالق ہے، کیا بات ہے؟ پھر یہ 2 کمانے یا اس سے کم کیوں؟ کہہ دیتا 1 کمان، کہہ دیتا 1.5 کمان، کہہ دیتا آدھی کمان، تو نے فاصلہ یقینی کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا مجھے معلوم ہے فاصلہ کتنا تھا۔ کیا بات ہے؟ جو جاگ رہے تھے وہ لطف لے
فاصلہ کتنا تھا؟ مالک پھر ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا تمہیں اس لیے نہیں بتایا، تمہیں خبر نہیں، میں جانتا ہوں کہ حشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی کے درمیان پیدا ہونے والے بشر کے دل میں جنم لینے والی خیانت بھی کیا ہے۔ میں حد مقرر کر دیتا تو کل کو آنے والا ملا بتا دیتا نبی اتنا ہے۔ اب جی میں اپنے حبیب کی بلندی پہ حد نہیں بتانا چاہتا، کوئی حد مقرر نہیں کرنا چاہتا۔ اب جو برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن سے پوچھ لوں، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی معنی، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی بدتر۔ کتنے بدتر؟ فرمایا حد نہیں۔ میں حیران ہوں جس کی پستی کی کوئی حد نہیں، وہ برابری اس کی کرتا ہے جس کی بلندی۔ کئی بندے جان بوجھ کے آواز بچا گئے ہیں، تو سرکار دو عالم کی بلندی کی کوئی حد نہیں۔ وہ اچھا آپ آنے کے وقت کا تعین کر رہے ہیں کہ وہ کب آئے؟ وہ جب چاہے وقت سے نکل جائے، جب چاہے وہ وقت سے آگے نکل جاتے، وقت پیچھے رہ جاتا ہے، وہ وقت سے آگے نکل جاتا، وقت پیچھے رہ گیا۔ اب تم 12 مناؤ یا 17 مناؤ، ہے تو وقت ہی نا۔ شاباش، یا جن کے ہاتھ اٹھے ہیں اب آپ 12 منائیں یا 17 منائیں، ہے تو وقت۔ تو وقت کے وہ پابند نہیں، پابندی ہے وقت کا خیال رکھتے۔ اچھا اس پہ بھی میں ایک بات کہوں، وقت کا پابند ہونا بڑی اچھی بات ہے نا؟ ایسا کیوں جی؟ شیعہ کم سر ہلاتے، وقت کا پابند ہونا اچھی بات ہے۔ دنیا میں، جدید دنیا میں تو وقت کی بڑی ویلیو ہے۔ وقت کا پابند ہونا، جو بندہ وقت کا پابند ہونا، بندے کہتے ہیں یار اصولوں کا بندہ، جو اصولوں کا بندہ ہونا وہ وقت کا پابند، اور جو خود اصول ہونا وقت اس کا پابند۔ شاباش، کیا کہنے آپ کا، آپ یہ آپ کی زندگی میں بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جو اصولوں کا پابند ہے وہ وقت کا پابند، اور جو خود اصول ہے وقت اس کا پابند ہے۔ اس کی مرضی عصر کے وقت پہ عصر پڑے، شاباش، اس کی مرضی وہ عصر کے وقت پہ عصر پڑے یا ڈوبنے دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ غور فرمائیے، اگر آپ نے پہلے فقرہ سنا ہوا ہے تو آپ کی آواز آپ کی امانت ہے، بچا لیجئے، داد کسی اور کو دیجئے۔ اگر پہلے نہیں سنا، توجہ، تو پھر یہ آواز، یہ داد میرا حق ہے، اور حق کے مولا کی آمد پہ میرا حق نہ رکھیے گا۔ توجہ فرمائیے گا، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کے علی نے بتایا کہ اگر دل میں میری محبت ہو تو میں ڈوبنے نہیں دیتا۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت نوازش۔ جی بسم اللہ آفتاب، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ بھائی جان، بہت شکریہ، آپ کی محبتیں سمیٹ رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ ڈوبتے ہوئے سورج کو علی نے پلٹا کے کائنات کو بتا دیا کہ اگر میری محبت ہے، میری ولایت میں ہو تو میں ڈوبنے نہیں دیتا۔
بندہ امت بھی رحمت للعالمین کی ہو جائے بھی جہنم میں ہو نہیں سکتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہو نہیں سکتا. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے. پھر اچھا میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وقت کے پابند ہیں، آپ تقویم کے پابند ہیں، آپ تقویم کے پابند ہیں، آپ کیلنڈر کے محتاج ہیں، تو پھر آپ 12 منائیے، ثواب ہے. آپ 17 منائیے، ثواب ہے. آپ مناتے جائیے. میں اس پہ داد نہیں چاہوں گا. توجہ، میں تو بقائے رسول کا میلاد مناتا ہوں عاشور کے دن. کیا بات ہے. اس پہ داد نہیں چاہیے تھی، نہیں چاہیے تھی داد. اس پہ فکر کیجئے گا. یہ میں نے آپ کے راہوار فکر کو مہمیز کیا. توجہ فرمائیے. سرکار آئے، تشریف لائے. اچھا ایک آیت قرآن سے پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنزَلْ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ، تو پھر تم دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کریں تم دیکھتے کہ وہ خشوع پروردگار سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی پہاڑ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ قرآن کی آیات کو برداشت کر سکے. اسے قلب محمد نے برداشت کیا. جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینے والے قرآن کو اپنے دل پہ ٹھنڈک سمجھ کے محسوس کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کو اپنی گود میں رحمت سمجھ کے قبول کرے اسے آمینہ کہتے ہیں. آپ نے غور فرمایا، یہ سیدہ آمینہ کی فضیلت ہے. کس رسول کو؟ پھر آپ اگر بحث میں پڑ گئے تو رکھیے قرآن سامنے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ از خود قرآن مت سمجھیے، اردو میں مت پڑھیے. وہ اس لیے کہ اس میں ناسخ و منسوخ ہے، اس میں محکم و متشابہ ہیں، اس کی کوئی تعویل ہے، اس کی کوئی تفسیر ہے. توجہ فرمانے. تو از خود مت سمجھیے قرآن کو، قرآن کو آل محمد سے سمجھیے. وہ قرآن سمجھائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے. میں اور آپ تو نہیں سمجھیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. صلوات پڑھ لیں ایک بار بلند آواز سے. ایک بار پھر صلوات پڑھیے بآواز بلند. مولا کے بڑے پیارے مداح جناب علی عمران جعفری صاحب ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. وہ آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے اور جو قصیدے آپ سننا چاہیں گے وہ بھی آپ کو سنائیں گے. تو نعت پڑھنا ویسے بھی بڑا مشکل ہے، ہر کسی سے تو نعت پڑھی نہیں جاتی، ہر کوئی تو نعت پڑھ بھی نہیں سکتا. وہ اس لیے کہ مشکل ترین مضمون ہے نعت پڑھنا. ہاں، خدا کی حمد پیغمبر کی بات نکلے گی. خدا کی حمد، شعر سنیے گا، خدا کی حمد پیغمبر کی بات نکلے گی. مصرع اگلا سنیے گا. آپ نے ذہنوں کو ربیع الاول میں ہی رکھنا ہے. خدا کی حمد پیغمبر کی بات نکلے گی، حسین آپ کے نوحے سے نعت نکلے گی. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. خدا کی حمد، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ.
خدا کی حمد پیغمبر کی بات نکلے، حسین آپ کے نوحے سے۔ اچھا آپ آئے ہیں تو میں نے پہلے شعر نہیں پڑھا، میں نے کہا جعفری صاحب آ لیں تو پھر شعر پڑھتے ہیں، پھر نعت پڑھتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے محدود ہو ممکن ہی نہیں، ایسے ہم توحید پڑھتے ہیں۔ میں ایک ایک چہرے کو دیکھ لوں، نظر میں رکھ لوں، پھر بعد میں تعین کریں گے کہ کون کون خاموش رہا۔ یقین جانیے اپنے ماننے والوں کے درمیان آل محمد نے کبھی اسکت نہیں کہا۔ جی بسم اللہ۔ جس طرح یہ داد چاہ رہے آپ دے نہیں رہے، تھوڑی سی داد کو دے دیجیے کہ نعرہ کے ساتھ سب مل کے نعرہ حیدری محدود ہو۔ جی بسم اللہ۔ 15 نومبر انشاءاللہ حاضر ہوں گے ضرور انشاءاللہ۔ ان کے ہوتے ہوئے محدود ہو ممکن ہی نہیں۔ مصرع ضائع نہیں مجھے کہا، ان کے ہوتے ہوئے محدود ہو ممکن ہی نہیں۔ حمد سے میم نکل جائے تو حد ہو جائے۔ کیا بات ہے یار، آپ کو سننے کے کیا کہنے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ حمد سے میم نکل جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ توجہ، حمد سے میم نکل جائے تو حد ہو جائے۔ کربلا یاد کروں گنبد خضرا کے حضور، کربلا یاد کروں گنبد خضرا کے حضور، ایک سجدہ میری بخشش کی سند ہو جائے، ایک سجدہ میری بخشش کی سند ہو جائے۔ اور توجہ فرمائیے گا، ان کے بیٹوں کے لیے تعداد معین نہ ہو گر، وہ جو گنتی سے ہے بالا وہ عدد ہو جائے، وہ جو گنتی سے ہے بالا وہ عدد ہو جائے۔ اور غم شبیر عطا ہو مجھے میلاد کے دن، آئے آئے غم شبیر، مصرع سنیے گا، غم شبیر عطا ہو مجھے میلاد کے دن، اس گناہگار کی کچھ اور مدد ہو جائے۔ غم شبیر عطا ہو مجھے میلاد کے دن، اس گناہگار کی کچھ اور۔ اچھا 12 مناؤ یا 17 مناؤ، مناؤ یار، لطف آتا ہے کہ آپ نے کچھ منایا تو، اور ہماری محنت رائے گا نہیں۔ ہماری محنت رائے گا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا۔ جی آپ سلامت رہیں۔ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا۔ اور نانا نواسا، علی عمران نانا نواسا، میں 2 مصروں میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے، میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا۔ پھر سن لیں،
میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا، اور قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی، قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی مسلم حبیب جان پسینہ حسین۔ مسلم حبیب جان سلامت رہے۔ ہاں، قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی۔ کیا بات ہے، اس میں کسی مسلک کو کوئی شک نہیں ہے جی کہ یہ جو آئیے جی بسم اللہ، یہ جو عرق جبین پیمبر ہے، یہ جو عرق جبین پیمبر ہے، اس سے نبی بنے، سارے نبی بنے، کیا بات ہے، سارے نبی بنے، ان میں جناب یوسف بھی ہیں، ان میں آخر تک باہر بیٹھے ہوئے بندے بھی ذرا میری طرف دیکھیں گے، ان میں جناب یوسف بھی ہیں، حسن کی ضرب المثل جناب یوسف، یوسف کہنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں میں، جناب یوسف بھی انہی میں شامل ہیں جو میرے رسول کے ماتھے پہ آئے ہوئے پسینے کے قطروں میں سے ایک قطرے سے بنے۔ پتہ نہیں کون سمجھے، کون اپنی آواز بچا جائے، جسے محمد جبین سے اتار دے وہ یوسف ہے، جسے کندھوں میں بٹھا لے وہ حسین ہے، جسے جبین سے اتار دے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ ایک فکرہ اور سنیے اور دو مصرے اور سنیے، اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں، بھائی کو وقت دیتا ہوں۔ اگر آپ سننا ہی چاہ رہے ہیں بس یوں سمجھ لیں کہ نور 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 پڑھے جا رہے ہیں آپ، جب تک آپ نور کا ترجمہ روشنی کریں گے آپ کو وہ نور سمجھ نہیں آئے۔ آپ جب نور کو یہ جو ترجمے پہ انحصار کرنے والے حضرات ہیں، وہ میں نے اس کو انگریزی میں پڑھا تھا، وہ لائٹ ہے، تو لائٹ کے متعلق پرانی فلسفی یہ تھی کہ اس کا وزن نہیں ہے، اب ہے کہ وزن ہے، اب بدل گئی، تو لائٹ اسے کہتے اس لیے تھے، اگر اب اس کو لائٹ کہہ رہے ہیں آپ تو پھر آپ کو نور سمجھ نہیں آئے، تو جو روشنی سمجھتے ہیں نا نور کو، ان کے لیے فکرہ کہہ دیتا ہوں۔ 17 ربیع الاول تھی، دوپہر کا وقت تھا، سیدہ آمینہ کی آغوش تھی، آغوش رحل آغوش سیدہ میں نبیوں کے سلطان پڑے تھے، اور سلطان الانبیاء کے چہرے پر کنت کنزن مخفیہ کی مصداق چادر کا ایک پلو تھا کہ سیدہ آمینہ نے وہ چادر کا پلو اپنے لال کے چہرے سے ہٹایا کہ مصطفیٰ کے چہرے میں روشنی اتنی زیادہ تھی کہ مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی میں سورج کا سایہ آسمان پہ پڑنے لگا۔ میں مبالغہ بھی کروں تو جھوٹ ہے، کم مبالغہ ہے، مصطفیٰ کی شان میں کیا مبالغہ کریں گے آپ، کہاں تک آپ جائیں گے؟ یعنی سرکار دو عالم کی ذات وہ ذات ہے جس میں آپ غلو بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ غلو بھی نہیں کر سکتے۔ اور سمجھیے گا میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی، بس سلام ہو رہا ہے آپ کو، میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے، حمد کہتا ہوں مگر نعت لکھی جاتی ہے، حمد کہتا ہوں مگر نعت لکھی جاتی ہے۔ آپ پر، آپ کی اولاد پہ صلوات بغیر میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے، حمد کہتا ہوں مگر نعت لکھی جاتی ہے۔ آپ پر، آپ کی اولاد پہ صلوات بغیر جو عبادت ہو خرافات،
ہو، خرافات